بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ارشد اللہ ہمدرد ہوں۔ آج بات کریں گے سب سے پہلے جو کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے، جو کہ ایرانی خود مختاری پہ ایک حملہ کر دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایرانی آرمی چیف اور جو ایرانی ایٹمی سائنسدان ہے فریدون عباسی اور محمد مہدی، جو بھی اس حملے میں شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے آرمی چیف محمد باقری بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ غزہ کے بعد اب اسرائیل نے اپنا رخ ایران کی طرف مڑا ہے، اور اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ جو اسرائیل چاہتا ہے، جو حدیث کی روح سے ہم دیکھیں یا اب اس کا اندازہ اگر ہم اسرائیل کی نیت سے لگا لیں، تو اسرائیل ابھی اس وقت گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ابھی گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا اگلا ٹارگیٹ آلریڈی میں آپ کو بتاؤں، اس کا اگلا ٹارگیٹ پاکستانی ہوگا۔ اسرائیل نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے، اور ابھی ایران نے اپنی خود مختاری پہ ایک بڑا سوالیہ نشان سمجھ کر اس کو اسرائیل کی طرف ابھی جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، اور جوابی کارروائی میں ایران نے پہلے مرحلہ میں جو ابتدائی رپورٹ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق ایران نے 100 ڈرونز سے ابھی حملہ کر دیا اسرائیل پہ۔ ایران کو آلریڈی ریٹیلیٹ کرنا ہوگا۔ یہ ایران کے مستقبل اور ایران کے بقا کی جنگ ہے، کیونکہ ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ایران جو کہ ایٹمی پاور بننے والے ہیں، ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ ایران کا ایٹمی پاور بننا یا ایران کے جو جوہری طاقت ہے، وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل جو کہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اسلامی ممالک، اور پاکستان تو الحمدللہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے بعد ابھی ایران بھی، یہ کلیئر نیوز ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ایران ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا جو صدر ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا عجیب ایک لاجک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں جب وہ اپنے وزٹ پہ گیا، اپنے دورے پہ گیا، تو ادھر بھی اس نے کہا کہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اس کی نیت کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کس نیت کا مالک ہے اور کس سوچ کا مالک ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو سب تسلیم کر لیں، اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل بنے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کے بی ٹیم ہے۔ اور ابھی جو ایران پہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس میں سارے جو ویپنز ہیں، سارے جو ہتھیار ہیں، امریکہ کی جو ویپنز ہیں وہ یوز ہو رہی ہے۔ دوسری طرف پھر سعودی عرب نے ایران پر جو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایران کی خود مختاری پہ حملہ ہے۔ اور ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنے تلخ قسمت کا انتخاب کیا ہے، اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، اور اس کے نتائج بھگتنے ہو گیا۔ اور یہ ضروری ہے، ایران کو چاہیے کہ اپنے جو خود مختاری کا حق ہے اس کو استعمال کر کے ریٹیلیٹ کریں آلریڈی، کیونکہ ایران کے ابھی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر ایران ابھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، صحیح طور پر جواب نہیں دے گا، جس طرح کہ پاکستان اور انڈیا کے جو کانفلکٹ چل رہے تھے، اور انڈیا سمجھتے تھے کہ پاکستان مطلب کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، انڈیا کچھ سمجھتا نہیں تھا، لیکن ہم امن کے پاسداران تھے، ہم امن کے حامی تھے کہ کوئی جنگ نہ ہو، امن ہو۔ لیکن جب ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا، تو پھر پاکستان نے بھرپور انداز میں جواب دے کر انڈیا کو یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنے خود مختاری پر کسی قسم کا سودا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اس طرح کا ریٹیلیٹ کر دیا کہ ساری دنیا نے پھر اس کا رزلٹ دیکھ لیا، اور ابھی تک انڈیا خاموش رہا۔ ابھی اس معاملے میں بھی اسرائیل سے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایران کیا کر سکتا ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر اس وقت ایران نے اسرائیل کو صحیح طور پر جواب نہ دیا، تو آئندہ وقت میں ایران کا جو جوہری تنصیبات ہیں، جو ایٹمی تنصیبات ہیں، وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں، پھر صدیوں تک پچھتائے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملہ میں واشنگٹن ملوث نہیں، لیکن اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو پھر امریکہ اسرائیل کی حمایت کرے گا۔ یہ تو اس طرح ہوئی نا، بچوں والی بات ہوئی۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اگر اس وقت ہم نے بھی اسٹینڈ نہ لیا، مکمل طور پر ایران کے ساتھ حمایت کا اعلان نہ کیا، اسرائیل کا اصل ٹارگٹ بھی پاکستان ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان اپنا دفاعی حقوق جانتا ہے، مطلب نہ فلسطین ہے پاکستان، اور نہ پاکستان اس طرح کمزور ملک ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی بھی دشمن ہمارے آگے کھڑے ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہم ایک قوم ہے، ہم ایک قوم بن کر دشمن کے آگے سیسا پلے دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو کہ ہماری روایت ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے ابھی تک۔ اگر ایران نے اسٹینڈ نہ لیا مکمل طور پہ، تو اسرائیل بتوں کے بعد لاتوں سے نہیں مانتے، ایران کو مکمل طور پر ریٹیلیٹ کرنا ہوگا۔ 2019 میں جیسا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور انڈیا نے ایک پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ کیا تھا، اور ہمارے چند درخت شہید کر دیے گئے تھے، جس پہ عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے درخت کا بدلہ بھی لیں گے۔ اور پھر اس وقت عمران خان جو کہ وزیر اعظم تھا، اور اس نے کہا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، بلکہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے کس طرح ریٹیلیٹ کیا، ان کے پائلٹ کو پکڑا، اس کو چائے پلا کے پھر انڈیا بھیج دیا۔ تو اسی طرح ایران کو ریٹیلیٹ کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے، اور ہم پاکستانی عوام بالکل ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اور جب بھی مجھے کوئی مصدقہ رپورٹ مصدقہ خبر ملے گی ایران کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، غزہ کے بارے میں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو انفارم کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اپنا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔